الوداعی تقریر کرنے کے لیے دوسرے طالب علم جو دور حدیث شریف الف کے ہے، قدیم طالب علم ہیں، وہ آئے اور اپنی روداد غم سنائے۔ محمد اوصاف پورنیہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الصبر عند الصدمة الأولى او كما قال علیہ الصلاة والتسلیم۔ دل خون کے آنسو روتا ہے، پرنم ہے اشکوں کا دامن۔ دل خون کے آنسو روتا ہے، پرنم ہے اشکوں کا دامن۔ جس گود میں کھیلا کرتے تھے وہ ممتا اپنی چھوڑ چلے۔ صدر محترم، اساتذہ کرام، مہمانان عظام اور کچھ ہی دیر میں داغ مفارقت دینے والے ہم سفر ساتھیوں، آج کی ہماری یہ محفل خوشی اور غمی کے ملے جلے جذبات سے معمور ہے، کیونکہ آج ہم اپنی مادر علمی، مشفق اساتذہ کرام اور رفقائے درس سے جدا ہو رہے ہیں۔ اگر ایسے موقع پر ہم رنجیدہ خاطر ہو تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ ہم نے یہاں پر ایک بڑی مدت گزاری ہے۔ اس مدت میں ہمارا ایک دوسرے سے مانوس ہونا، ہمارے مابین قرب و تعلق کا ہونا بالکل قدرتی چیز ہے، لیکن آج جب ہم جدا ہو رہے ہیں تو رنج و الم اور غم فراق سے ہم دوچار ہے۔ دل تڑپ رہا ہے، کلیجے منہ کو آ رہے ہیں، آنکھیں نم ہیں، لیکن کیا کریں، یہی دنیا کی رسم ہے۔ لیکن ایک دوسری حیثیت سے ہمیں مسرت بھی ہے کہ ہمارے اساتذہ کی شب و روز کی کاوشوں اور محنتوں سے، رئیس الجامعہ کی دعاؤں سے اور ناظم تعلیمات کی تگودو اور قد و کاوش سے ہماری تعلیم بحسن و خوبی پائے تکمیل کو پہنچی، جس پر واقعی ہمارا رواں رواں بارگاہ ایزدی میں شکر گزار ہے۔ پوچھو نہ کیفیت کیا چہرے کی ہو رہی ہے، پوچھو نہ کیفیت کیا چہرے کی ہو رہی ہے، ایک آنکھ ہنس رہی ہے، ایک آنکھ رو رہی ہے۔ رفیقان محترم، اپنی زندگی کا وہ ابتدائی مرحلہ بھی یاد کیجئے جب ہمارے مشفق ماں باپ نے جگر پر پتھر رکھ کر ہم جگر پاروں کو اس گلشن کے حوالے کیا تھا۔ اس وقت ہم کیا تھے؟ آداب سے نا آشنا، تہذیب و تمدن سے دور، علم و فراست سے نابلد اور علم و عرفا کی خوشبوؤں تک کا ہمیں پتہ نہیں تھا۔ جب ہمیں اس چمن کے حوالے کیا تو جامعہ نے ہمارا پرتپاک استقبال کیا، اہلاً و سہلاً و مرحبا کے نغمات سنائے، اپنے آغوش تربیت میں رکھ کر ماں باپ کی جدائی کا غم دور کیا، ہماری زندگی کے احوال پر شفقت بری نگاہ ڈالی، اپنی آغوش تربیت اور نظر شفقت سے ایک پل کے لیے بھی دور نہ کیا۔ میری مراد اس سے مادر علمی جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم اکل کوہ ہے، جس نے اپنے سائے عاطفت میں ہمیں پروان چڑھنے اور پھلنے پھولنے کا سنہرا موقع عنایت فرمایا۔ اور رئیس محترم، ہمدرد قوم و ملت، خادم القرآن والمساجد، سلطان المدارس، حضرت الشیخ مولانا غلام محمد وستانی دامت برکاتہم کی
نگاہ قلندرانہ اور تربیت مخلصانہ کے زیر اثر روحانی ارتقاء کا سامان فراہم کیا۔ ہم یہاں آنے سے پہلے یکدم انجان تھے، ہم یہاں آنے سے پہلے یکدم انجان تھے، دین اور دنیا کے بارے میں بہت نادان تھے۔ دل یہاں زندہ ہوا، مل گئی دیداوری، دل یہاں زندہ ہوا، مل گئی دیداوری۔ جامعہ کیا ہے ہمارا، یہ ہے شمع زندگی۔ رفیقان مکرم، زبان ساکت و سرگرداں ہے کہ والدین کی احسان عظیم پر جذباتی تشکر ادا کرے۔ یا محسن عظیم جامعہ کی نیک توجہات اور بے لوث تربیتوں کا کچھ اظہار کرے۔ حقیقت یہ ہے کہ رب ذوالجلال کی طرف سے عطا کردہ یہ وہ بیش بہا نعمتیں ہیں جس کا شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ یہی سے ہمیں انسانیت ملی ہے۔ اسی درسگاہ کے محسنین و مخلصین کے فیض باصفا سے اخلاق و ہمدردی، ایثار و ملنساری، اخوت و محبت، سوز و گداز اور زندگی گزارنے کی اصول و ضوابط ملے۔ میری یہ مادر علمی جہاں بچپن گزارا تھا، میری یہ مادر علمی جہاں بچپن گزارا تھا، جہاں کی آب و گل پر زندگی کا بار ڈالا تھا، جہاں بچپن کے ارمانوں کا گلدستہ سجایا تھا، جہاں بچپن کے ارمانوں کا گلدستہ سجایا تھا، جہاں تعلیم کے خاکے میں پہلا رنگ آیا تھا۔ ابھر کر سامنے ماضی کی جب تصویر آئے گی، ابھر کر سامنے ماضی کی جب تصویر آئے گی، مجھے اے مادر علمی تیری یاد آ ہی جائے گی، مجھے اے مادر علمی تیری یاد آ ہی جائے گی، تیری یاد آ ہی جائے گی۔ یہی نہیں بلکہ اس مکتب علم و عرفان کی فیاضیوں اور عنایتوں نے علم و فن کے گر سکھائے، تہذیب و ثقافت سے آراستہ کیا، اسلام و اسلامیات سے آگاہی دی، حق و باطل میں تمیز کی صلاحیت بخشی، باطل سے مقابلہ آرائی اور حق کی موافقت کا وہ ہتھیار عطا فرمایا جو مستقل رہروے باطل کے لیے تیغ برہ اور برق روح فرسا گئے۔ ورنہ ایک وہ وقت تھا جب ہم نے اس گلشن میں ابھی آنکھ کھولی تھی تو ادائیگی و حروف شناسی سے کوسوں دور تھے۔ اساتذہ دینیات نے اپنے آغوش تربیت میں لیا، ماں باپ کا پیار دیا، اپنی شبانہ اور روز محنتوں اور دعاؤں کے نتیجے میں الف با تا سے لے کر قرآن خوانی تک پڑھنا لکھنا سکھایا۔ ہم ان مشفق اساتذہ کو کیسے بھول سکتے ہیں جنہوں نے ہم ناسمجھ بچوں کی نادانیوں پر صبر کیا، ہماری غلطیوں اور خامیوں کو بدنما داغ سمجھ کر دور کیا، ہمیں اپنے گلی سے لگایا، ہمیں حفظ قرآن کے لائق بنایا۔ کبھی تعریف کرتے تھے، کبھی آنکھیں دکھاتے تھے، کبھی تعریف کرتے تھے، کبھی آنکھیں دکھاتے تھے، کبھی پرجوش باتوں سے ہمارا دل بڑھاتے تھے۔ ہم ان مشفق اساتذہ کو کیسے فراموش کر سکتے گئے جنہوں نے اپنے شب و روز ایک کر کے ہمیں حفظ قرآن کی دولت سے مالا مال کیا۔ دن ہو یا رات، سردی ہو یا گرمی، سب بھلا کر ہم جگر پاروں کی نگرانی و تربیت کو اپنا نصب العین اور فریضہ اساسی سمجھا، ورنہ ان پر کچھ دارو گیر نہ تھی وہ اگر ہمیں اس قابل نہ بناتے۔ جی ہاں، یہی وہ بندگان خدا ہیں جنہوں نے کتاب و سنت کے بحر عمیق میں غواصی و غوطہ زنی کے گر سکھائے، استنباط و تحقیق کا منع دیا، نظر و فکر کی نزاکت سے آگاہ کیا، مسائل و دلائل کے نشیب و فراز سے واقف کرایا۔ مادر علمی کے احسانات کو کس طرح یاد کیا جائے؟
مادر علمی کے احسانات کو کس طرح یاد کیا جائے اور کس طرح دہرایا جائے۔ قلم اپنی نوک پر ساکت، زبان اپنی بول میں خاموش، اور زبان جذبات دل کی عکاسی کے لیے الفاظ و عبارات کے فقدان پر ماتم کنا ہے۔ تیری آغوش میں پرواز کی طاقت ملی مجھ کو، تیری آغوش میں پرواز کی طاقت ملی مجھ کو، تیری چوکھٹ پہ بے پایا حوصلہ کی ہمت ملی مجھ کو۔ جسے کہتے ہیں عزت، ہاں وہی عزت ملی مجھ کو، جسے کہتے ہیں عزت، ہاں وہی عزت ملی مجھ کو۔ تیری ہی فیض سے اسلام کی دولت ملی مجھ کو، تیری فرقت مجھے اب خون کے آنسو رلائے گی، تیری فرقت مجھے اب خون کے آنسو رلائے گی۔ مجھے اے مادر علمی تیری یاد آ ہی جائے گی، تیری یاد آ ہی جائے گی۔ نصیحت ان کرم فرماؤں کی جب یاد آئے گی، نصیحت ان کرم فرماؤں کی جب یاد آئے گی، مجھے اے مادر علمی تیری یاد آ ہی جائے گی، تیری یاد آ ہی جائے گی۔ رفیقان درس، آج جب کہ مفارقت، جدائی اور فراق کا غم سہنے پر ہم مجبور ہیں اور قدرت کا فیصلہ یہی ہے، تو آؤ اپنی اس محبوب مادر علمی کے بام و در اور در و دیوار کو دل بھر کر دیکھ لے، اس کی فلک بوس عمارت کو الوداع کہہ لے، دار التربیہ کے اس وسیع و عریض عمارت کو، دار القرآن کے اس پرکشش اور دیدہ زیب درسگاہ کو، اور دار الحدیث کی وہ تربیت گاہ جس میں ہم صبح و شام قال اللہ وقال الرسول کی زمزمیں گنگناتے تھے، جن سے ہماری غمناک یادیں وابستہ ہے، حسرت بھری نگاہیں ڈال لے۔ اس مسجد میمنی میں دوگانہ بطور شکرانہ ادا کر لے، اس باب صدیق پر آخری رشک بھری نگاہیں ڈال لے، جس نے خوش آمدید کہتے ہوئے اپنے آغوش میں لے لیا تھا۔ تیرے میں کدے میں ساقی، تیرے میں کدے میں ساقی میری شام آخری ہے، تیرے میں کدے میں ساقی میری شام آخری ہے، نہ بدل نگاہ مجھ سے کہ یہ جام آخری ہے۔ میرے ساتھیوں، آؤ اپنے رئیس محترم، ناظم تعلیمات اور اساتذہ کرام سے آخری ملاقات کر کے دعاؤں کی سوغات حاصل کر لے، اپنی کوتاہیوں، نادانیوں اور طفلانہ حرکتوں پر صدق دل سے معافی مانگ لے، اپنی سسکتی اور لرزتی ہوئی آواز سے یہ کہتے ہوئے ہم اپنی اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو جائے۔ الوداع الوداع اے رئیس جامعہ، الوداع الوداع اے رئیس جامعہ، الوداع الوداع اے ناظم جامعہ، الوداع الوداع اے شیوخ جامعہ، الوداع الوداع اے اساتذہ جامعہ، الوداع الوداع اے خادمین جامعہ، الوداع الوداع اے فارغین جامعہ، الوداع الوداع اے مادر علمی، الوداع۔ اس میں کدے میں ملتی ہے میکش کی ہر مراد، اس میں کدے میں ملتی ہے میکش کی ہر مراد، علم و ہنر کا جام اشاعت العلوم ہے، علم و ہنر کا جام اشاعت العلوم ہے۔ خدا سے دعا ہے کہ خدا اس مادر علمی کے فیض کو تا قیامت جاری و ساری رکھے اور اسے شاد و آباد رکھے، اور رئیس محترم، ناظم تعلیمات اور اساتذہ کرام کی عمر میں بعافیت برکت عطا فرمائے اور اپنی شایان شان بدلہ نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، یہ تھے محمد اوصاف جو مادر علمی میں بیتے 14 سالوں کی المناک یادوں کو الفاظ کا جامہ پہنا رہے تھے اور اپنے 405 رفقائے درس کے دھڑکتے لرزتے دلوں کی آواز کو پردرد انداز میں بیان فرما رہے تھے۔ تو لیجئے اب ایک اشک بھرا الوداعی ترانہ طلبہ دور حدیث جدید کی طرف سے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ محمد امام الدین نیپالی اور ان کے رفقا آئے اور درد بھرا ترانہ پیش فرمائے۔ الوداع 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 الوداع، وقت رخصت ہوا کہہ رہی ہے فضا، دوستو الوداع دوستو الوداع، چھا رہی ہے گھاٹا آ رہی ہے صدا، دوستو الوداع دوستو الوداع۔ ایک مسرت کا عالم ہے دل میں مگر رو رہی ہے مسلسل میری چشم تر، ایک مسرت کا عالم ہے دل میں مگر رو رہی ہے مسلسل میری چشم تر، وقت رخصت جو تھا سر پہ وہ آ گیا، دوستو الوداع دوستو الوداع، وقت رخصت ہوا کہہ رہی ہے فضا، دوستو الوداع دوستو الوداع۔ اپنا مسکن وطن اور چمن تھا یہی، اس مدرسے نے دی ہے نئی زندگی، اپنا مسکن وطن اور چمن تھا یہی، اس مدرسے نے دی ہے نئی زندگی، علم کے نور سے دل ہوا پرضیا، دوستو الوداع دوستو الوداع، وقت رخصت ہوا کہہ رہی ہے فضا، دوستو الوداع دوستو الوداع۔ اپنے استاد عالم ہے عامل ہے سب، علم و تقوی میں یہ سارے کامل ہے سب، اپنے استاد عالم ہے عامل ہے سب، علم و تقوی میں یہ سارے کامل ہے سب، جا رہے ہیں سبھی لے کے ان کی دعا، دوستو الوداع دوستو الوداع، وقت رخصت ہوا کہہ رہی ہے فضا، دوستو الوداع دوستو الوداع۔ میرے محسن و مشفق تیری الفتیں یاد آئیں گی ہم کو تیری صحبتیں، میرے محسن و مشفق تیری الفتیں یاد آئیں گی ہم کو تیری صحبتیں، تجھ سے فرقت بھرا اب مقدر بنا، دوستو الوداع دوستو الوداع، وقت رخصت ہوا کہہ رہی ہے فضا، دوستو الوداع دوستو الوداع، تجھ سے فرقت جدا
چھایا ہے بن کے ابر خزاں، تجھ سے فرقت جدائی ہے کوہ گرا، ہم پہ چھایا ہے بن کے یہ ابر خزاں، ہو سکیں گے سبھی کیسے تم سے جدا، دوستو الوداع، دوستو الوداع، وقت رخصت ہوا کہہ رہی ہے فضا، دوستو الوداع، دوستو الوداع۔ اس مدرسے سے ہم کو عزت ملی اور اشاعت کی ہے یہ نسبت ملی، اس مدرسے سے ہم کو عزت ملی اور اشاعت کی ہے یہ نسبت ملی، سر پہ اشاعتی کا ہے یہ صحرا سجا، دوستو الوداع، دوستو الوداع، وقت رخصت ہوا کہہ رہی ہے فضا، دوستو الوداع، دوستو الوداع۔ اے میرے ہم نشیں، اے میرے ہم چامن، چھوڑ کر ہم تمہیں جا رہے ہیں وطن، اے میرے ہم نشیں، اے میرے ہم چامن، چھوڑ کر ہم تمہیں جا رہے ہیں وطن، آؤ مل لے گلے ہو رہے ہیں جدا، دوستو الوداع، دوستو الوداع، وقت رخصت ہوا کہہ رہی ہے فضا، دوستو الوداع، دوستو الوداع، چھا رہی ہے گھٹا آ رہی ہے صدا، دوستو الوداع، دوستو الوداع۔ الوداع 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 الوداع۔ رئیس جامعہ نے یہ اعلان کیا ہے کہ پروگرام میں شرکت کرنے والے تمام ہی طلباء کو جامعہ کی طرف سے 500 روپے کا انعام دیا جائے گا، اور اس سال جامعہ سے جو فارغ ہو رہے ہیں طلباء، ان تمام طلباء کو 4,05,000 روپے کا انعام دیا جا رہا ہے، یعنی ہر طالب علم کو 1,000 روپے دیے جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اب دور حدیث شریف قدیم کے طلباء الوداعی ترانہ پیش کرنے آ رہے ہیں، میں ان کو دعوت دیتا ہوں وہ آئے اور الوداعی ترانہ پیش کرے۔ محمد منیب شعیب۔ ہم بزم کو اپنی چھوڑ چلے، ہم بزم کو اپنی چھوڑ چلے، دل افسردہ صد افسردہ، ہم بزم کو اپنی چھوڑ چلے، دل افسردہ صد افسردہ، بیتے اس وادی میں لمحوں کو یوں جھٹ سے بھلانا کھیل نہیں، ان دیواروں کو، ان میناروں کو نظروں سے چھپانا کھیل نہیں، اس فرقت کے غم کو یارو اب دل میں دبانا کھیل
نہیں جس گود میں کھیلا کرتے تھے، جس گود میں کھیلا کرتے تھے، وہ ممتا اپنی چھوڑ چلے۔ دل افسردہ صد افسردہ، ہم بزم کو اپنی چھوڑ چلے، ہم بزم کو اپنی چھوڑ چلے۔ دل افسردہ صد افسردہ، رکھا جب اس میں پہلا قدم، اخلاق سکھایا اس نے تھا۔ ہم مثل پتھر تھے یاروں، ہیرے سا تراشا اس نے تھا۔ جب گھر کی یاد میں ہم روتے، سینے سے لگایا اس نے تھا۔ جو ماں بھی تھی، جو باپ بھی تھا، جو ماں بھی تھی، جو باپ بھی تھا، وہ جامعہ اپنا چھوڑ چلے۔ دل افسردہ صد افسردہ، ہم بزم کو اپنی چھوڑ چلے، ہم بزم کو اپنی چھوڑ چلے۔ دل افسردہ صد افسردہ، وہ ایک ہی چھت کے نیچے بھائی کی طرح ہم رہتے تھے، کبھی روتے رلاتے اور کبھی ہم ہنستے ہنساتے رہتے تھے۔ کبھی آپس میں ہو لڑائی تو ہم فوراً سلجھا لیتے تھے۔ جو ساتھ نبھاتے آئے تھے، اس ساتھ کو اب ہم چھوڑ چلے۔ دل افسردہ صد افسردہ، ہم بزم کو اپنی چھوڑ چلے، ہم بزم کو اپنی چھوڑ چلے۔ دل افسردہ صد افسردہ، اس جامعہ کا ہر ایک استاذ علم و فن کا منبع ہے، شفقت اور پیار و محبت کی ہر ایک یہ بہتی گنگا ہے۔ جو بیٹھے ہیں آج یہاں پر ہم سب ان کے کرم کا صدقہ ہے۔ جو پیار ملا ان سے ہم کو، جو پیار ملا ان سے ہم کو،
آج اس کو بھی ہم چھوڑ چلے، دل افسردہ صد افسردہ، ہم بزم کو اپنی چھوڑ چلے، ہم بزم کو اپنی چھوڑ چلے، دل افسردہ صد افسردہ۔ یہ حضرت بستانوی پیارے، ان کا ہی لگایا ہے شجر، اور حضرت حذیفہ ان کی محنت اور کاوش کا ہے ثمر۔ اے مولا ہماری ہے یہ دعا، دے نوح حسین کو لمبی عمر، جو سایہ وسطانی تھا ہم پر، جو سایہ وسطانی تھا ہم پر، اس سایہ کو اب ہم چھوڑ چلے، دل افسردہ صد افسردہ، ہم بزم کو اپنی چھوڑ چلے، ہم بزم کو اپنی چھوڑ چلے، دل افسردہ صد افسردہ۔ اب آخری ہے یہ کلام اپنا، آنکھوں کو نہ اپنی نم کرنا، گر کی ہو ہم نے کوئی خطا، اس معاف دل سے تم کرنا، اور اپنی دعاؤں میں ہم کو ہر وقت ہمیشہ یاد رکھنا، کل تک جس باغ کی ٹہنی تھے، کل تک جس باغ کی ٹہنی تھے، باغیچہ وہ اپنا چھوڑ چلے، دل افسردہ صد افسردہ، ہم بزم کو اپنی چھوڑ چلے، ہم بزم کو اپنی چھوڑ چلے، دل افسردہ صد افسردہ۔ یہ تھے دور حدیث شریف سے فارغ ہونے والے طلباء، جو مادر علمی کے آغوش شفقت میں بیتے ہوئے حسین لمحات اور خوبصورت یادوں کو اپنے پردرد اور رنج و علم سے معمور لب و لہجے میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہے تھے۔ اللہ ان تمام کو علم نافع اور عمل صالح عطا فرمائے، ان تمام کو اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیں، اپنے اساتذہ کرام کے لیے صدقہ جاریہ بنائیں، امت مسلمہ کا قیمتی سرمایہ بنائیں، اور اپنے دین متین کی خدمت کے لیے آخری سانس تک قبول فرمائیں۔ اب دارالافتاء کی ترجمانی کرتے ہوئے ایک مکالمہ پیش کیا جا رہا ہے جس کا عنوان ہے کرونا اور اسلام۔ لہذا
میں ان تمام ہی مفتیان کرام سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئے اور بالکل البیل انوکھے انداز میں اپنا مکالمہ پیش فرمائے۔ پروگرام میں شرکت کرنے والے تمام ہی طلباء کو رئیس جامعہ کی جانب سے 500 روپے کا انعام دیا جا رہا ہے، اور فارغ ہونے والے طلباء کے لیے 1000 نہیں بلکہ 1500 روپے کا انعام دیا جا رہا ہے، اور قرات عشرہ کو تکمیل کرنے والے تمام ہی طلباء کو بھی 1500 روپے کا انعام رئیس جامعہ کی طرف سے دیا جا رہا ہے۔ اللہ خوب اجر جزیل عطا فرمائے۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، آج جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم عقل کوہ کے اجلاس عام میں ہم ایک ایسی مجلس سجانے جا رہے ہیں جس میں موجودہ حالات کی تصویر مکالمے کی صورت میں پیش کی جائے گی انشاءاللہ تعالی. عنوان ہے کورونا اور اسلام. اس مکالمے کو شعبہ افتاء کے طلباء پیش کریں گے. مکالمہ نگار شعبہ افتاء کے صدر مفتی قاضی شریعت ہمارے استاد محترم مفتی محمد جعفر صاحب ملی رحمانی زیدہ مجدہ العالی ہے. تو آئیے میں آپ حضرت والا کی شان میں بھی چند اشعار کہتا چلوں کہ کبھی راحت اندوری نے کہا تھا کہ یہ الگ بات ہے کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، لیکن پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں بڑے رہتے ہیں. اور ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرہ کہ جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں. اور شاعر نمار قیام الدین قیام نے کہا تھا کہ میرا لہجہ بھی کچھ ایسے تیرے لہجے سے ملتا ہے، میرا لہجہ بھی کچھ ایسے تیرے لہجے سے ملتا ہے، جیسے چاند سا مکھڑا تیرے مکھڑے سے ملتا ہے. اور پرستش کرنے والوں کو یہ آخر کون سمجھائے کہ سورج کو بھی اجالا آپ کے روزے سے ملتا ہے. اور ڈراتا ہے جو ہمیں موت سے اسے جا کر یہ کہہ دو کہ ہمارا علمی سلسلہ بھی جعفر رحمانی کے شجرے سے ملتا ہے. تو آئیے ہم اس مکالمے کا آغاز ان اشعار سے کرتے ہیں. گلے ملے نہ ہی پاس آئے آشنا کوئی، گلے ملے نہ ہی پاس آئے آشنا کوئی، جہاں میں پھیلی ہوئی ہے عجب وبا کوئی. بند ہو جائے گی ایک دم زندگی ایسے سوچا نہ تھا، یہ جو اب ہو گیا خواب میں بھی کبھی ہم نے دیکھا نہ تھا. قریہ قریہ گریہ پہ ہم یا رحیم یا کریم مر رہی ہے نسل آدم، یا رحیم یا کریم. خوف و ہراس پھیلا ہے قرب و جوار میں، خوف و ہراس پھیلا ہے قرب و جوار میں، جب سے یہ وبا یہ آئی ہے اپنے دیار میں. ایک پل تو یوں لگا کہ کرونا مجھے بھی ہے، ایک پل تو یوں لگا کہ کرونا مجھے بھی ہے، میں نے علامتیں جو پڑھی اشتہار میں. محترم سامعین، ہم اور آپ یہ سنتے آ رہے تھے کہ رفاقتوں اور صحبتوں سے محروم انسان بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور اس لیے کہ رفاقتوں سے محرومی کا پہلا نتیجہ تنہائی ہوتی ہے، اور تنہائی کو بھی بیماری کہا جاتا رہا ہے کیونکہ تنہائی بہت سی دیگر بیماریوں کی وجہ بنتا رہا ہے. اس لیے اکثر شاعر وصل یار کی دعا و آرزو کیا کرتے ہیں اور ہجر و ترک تعلق کو ایک وبا قرار دیتے ہیں. بعضوں نے تو وصل کو جنت و فرقت کو جہنم سے تعبیر کیا ہے. جلیل مانک پوری کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہے جنت و دوزخ کی چیز، میں سمجھتا ہوں کہ ہے جنت و دوزخ کی چیز، ایک ہے وصل تیرا ایک ہے فرقت تیری. لیکن کورونا کے زمانے میں اسی طرح کے تعلق، تنہائی اور دوری بنائے رکھنے کو اس وبا کا علاج قرار دیا. گویا وبا ہی وبا کا علاج بن گئی اور بیماری ہی بیماری کے لیے شفا قرار دی گئی. حضرت موہانی نے کیا ہی خوب کہا تھا کہ خرد کا نام جنو پڑ گیا، جنو کا خرد،
خرد کا نام جنوں پڑ گیا، جنوں کا خرد، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے، خوب سمجھ میں نہیں آتی تیرے دیوانوں کی، خوب سمجھ میں نہیں آتی تیرے دیوانوں کی، دامنوں کی نہ خبر ہے نہ گریبانوں کی، عجیب درد ہے جس کی دوا ہے تنہائی، عجیب درد ہے جس کی دوا ہے تنہائی، بقائے شہر ہے اب شہر کے اجڑنے میں۔ حاضرین جلسہ، پورا عالم کرونا وبا کی تباہ کاریوں کا شکار ہوا۔ ایک چھوٹے سے وائرس نے پوری دنیا اور اس کی چھوٹی بڑی طاقتوں کو اپنے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا، اور اس کے اثرات سے بچنے کے لیے پیالی تھالی سے لے کر ہر طرح کی معقول و غیر معقول، شرعی و غیر شرعی تدبیریں اپنائی گئیں، اور ابھی بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ اور انہی حالات میں چند دوستوں کی ایک چائے خانے پر ملاقات ہوتی ہے، وہ آپس میں ایک دوسرے سے یوں گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خالد بھائی کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد بھائی الحمدللہ خیریت سے ہوں۔ ارے حامد بھائی، آپ کو معلوم نہیں جن حالات سے ہم دوچار ہیں ان میں مصافحہ سنت نہیں بلکہ ترک مصافحہ واجب ہے، کیونکہ حکومتی گائیڈ لائن بھی یہی ہے۔ اور بشیر بدر نے کیا خوب کہا ہے، کوئی ہاتھ بھی نہ ملائے گا جو گلے ملو گے تپاک سے، کوئی ہاتھ بھی نہ ملائے گا جو گلے ملو گے تپاک سے، یہ نئے مزاج کا شہر ہے ذرا فاصلے سے ملا کرو۔ قربتیں لاکھ خوبصورت ہوں، قربتیں لاکھ خوبصورت ہوں، قربتیں لاکھ خوبصورت ہوں، دوریوں میں بھی دلکشی ہے بھی۔ بھائی خالد، تمہارا ایمان کمزور ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ ہے قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ علامہ اقبال فرما گئے، ارادے جن کے پختہ ہو، نظر جن کی خدا پر ہو، تلا تم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ واہ بھائی واہ، لگتا ہے آپ اچھے خاصے مولوی ہی نہیں، صاحب کشف و کرامات بزرگ بن گئے ہیں، ایمان و یقین کے اس درجے پر پہنچ گئے ہیں جہاں پر سے آپ لوگوں کے قوی و کمزور ایمان دیکھ سکتے ہیں۔ دیکھیے بھائی خالد، طنز نہ کیجیے، نہ تو مولوی ہوں نہ صاحب کشف و کرامات بزرگ، بلکہ ایک عام مومن و مسلم ہوں، تھوڑی بہت اسلامی معلومات رکھتا ہوں، لیکن مجھے حضرات علماء کرام و مفتیان اعظام کی صحبت حاصل ہے، اور یہ جو کچھ ہے اسی کا اثر ہے۔ اچھا، تو یہ ہے آپ کے مولوی ہونے کی وجہ۔ ارے بھائی حامد، اچھا ہوا کہ آپ نے یہ بتلایا کہ آپ کو علماء کرام اور مفتیان اعظام کی صحبت اور تعلق حاصل ہے۔ ادھر جب سے کورونا وائرس وبا عام ہوئی ہے، میرے دل و دماغ میں کئی سوالات نے جنم لیا ہے، اور مجھے ان سوالات کے جوابات معتبر مستند علماء کرام اور مفتیان اعظام سے حاصل کرنا ہے۔ مجھے بھی کچھ دریافت کرنا ہے۔ ہاں بھائی، اپنے بھی کچھ سوالات ہیں۔ میرے بھی اپنے کچھ سوالات ہیں۔ چلو تو کسی دارالفتہ کا رخ کرتے ہیں، اور میں بھی آپ حضرات کے ساتھ چلتا ہوں تاکہ یہ دیکھوں کہ دارالفتہ کیا ہوتا ہے اور مفتیان کرام کس طرح سے جوابات دیتے ہیں۔ اب یہ تمام حضرات اٹھ کر سیدھے دارالفتہ پہنچتے ہیں۔ حضرات مفتیان کرام دارالفتہ میں موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اتنے صبح سویرے، اور وہ بھی پوری جماعت کے ساتھ، کیسے حاضری ہوئی؟ دیکھیے، آج کل کورونا کا زمانہ ہے، ہمارے اپنے ملک کی شان و شوکت کثرت میں وحدت، انیکتا میں ایکتا ہے، لیکن جب تک یہ وبا ختم نہیں ہوتی تب تک وحدت کو ہی کثرت سمجھ لیجئے، اور وحدہ لا شریک لہ کے ذکر میں لگے رہیے، اور باہمی فاصلے بنائے رکھیے۔ جی حضرت، ہم آپ کی خدمت اقدس میں اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہ ہمارے اپنے کچھ سوالات و اشکالات ہیں، ہم نے چاہا کہ آپ دامت برکاتہم کے سامنے عرض کر دیں تاکہ ہمیں اپنے جوابات تشفی بخش مل جائیں۔ دیکھیے، آپ تو پوری ایک جماعت ہیں، اور پتہ نہیں ہر ایک کے سوالات بھی کتنے کتنے ہوں گے، اس لیے بہتر ہے کہ 3 حضرات مجھ سے دریافت کریں
اور دوسرے 3 حضرات مفتی صابر صاحب سے دریافت کریں۔ جی حضرت، جیسا آپ فرمائیں۔ تو کہیے خالد صاحب، آپ کو کیا سوال درپیش ہے؟ حضرت میرا سوال یہ ہے کہ وبا کیا ہے اور شریعت میں اس کے بارے میں کیا تصور ہے؟ دیکھیے، کائنات ارضی میں بقائے حیات کے مادہ اصلی یعنی جوہر ہوا کے فاسد ہو جانے کو وبا کہتے ہیں۔ موت عام کو بھی وبا کہا جاتا ہے، اسی طرح مرض عام کو بھی وبا کہتے ہیں۔ آیات قرآنیہ و احادیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ بلائیں اور وبائیں انسانی گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں تاکہ مومن و منافق میں تمیز ہو جائے، بھٹکی ہوئی انسانیت کو ان کا رب یاد آ جائے اور وہ گناہوں سے باز آ جائیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب کسی قوم میں زناکاری عام ہو جاتی ہے تو اللہ رب العزت ان پر طاعون اور دیگر ایسی وبائیں عام کر دیتے ہیں جو ان سے پہلے لوگوں میں نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تکن مضت فی اسلافہم، یعنی زناکاری و فحشکاری کے عموم کی وجہ سے اللہ رب العزت جناتوں کو انسانوں پر حملہ آور کر دیتے ہیں، جس کا ظہور فساد ہوا اور عموم امراض کی شکل میں ہوتا ہے۔ حضرت وبا سے تحفظ کے لیے شرعی رہنمائی اور اسلامی ہدایت کیا ہیں؟ دیکھیے، شریعت نے وبا زدہ علاقے کو ممنوع الدخول والخروج قرار دیا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وبا زدہ علاقے میں آمد و رفت سے منع کیا ہے، جس میں کئی حکمتیں و مصلحتیں پوشیدہ ہیں۔ مثلا نمبر 1، اسباب موذیہ سے اجتناب، چنانچہ ہر ایسا کام ممنوع ہے جو کورونا کے زمانے میں مضر صحت ہو، مثلا آپسی میل جول، بوقت ملاقات مصافحہ و معانقہ میں احتیاط اور مناسب فاصلہ اختیار کرنا۔ نمبر 2، ان تدابیر کو اختیار کیا جائے جو کورونا سے بچاؤ میں مفید اور اس کے پھیلاؤ سے بچاؤ میں معین و مددگار ہوں۔ نمبر 3، متعفن و فاسد ہوا سے بچیں، چنانچہ ماسک لگائیں اور کچرا و دیگر وہ امور جن سے فضائی آلودگی پیدا ہوتی ہے ان سے مکمل اجتناب کیا جائے۔ نمبر 4، حمیت النفوس عن الطیارۃ والعدویٰ، مذکورہ تمام تدابیر کے ساتھ سب سے پہلے اپنی فکر و سوچ کو بیمار ہونے سے بچائے، کیونکہ جو فکری وبا میں مبتلا ہو گیا وہ کورونا سے بڑی وبا کا شکار ہو گیا۔ اس لیے اللہ رب العزت کی ذات پر توکل کریں اور یقین رکھیں کہ انسان کو وہی مصیبت پہنچتی ہے اور پہنچ کر رہے گی جو اللہ رب العزت نے اس کے لیے مقدر کی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ جزاک اللہ خیرہ حضرت مفتی صاحب۔ حضرت، میرا سوال یہ ہے کہ کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے اور اس سے بچنے کے سلسلے میں حکومت کی گائیڈ لائن پر عمل کرنے اور دیگر احتیاطی تدابیر کا حکم شرعی کیا ہے؟ کیا ایسا کرنا توکل علی اللہ اور ایمانی تقاضوں کے خلاف ہے؟ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے اور اس سے بچنے کے لیے حکومت کی گائیڈ لائن اگر شریعت سے متصادم نہ ہو تو اس پر عمل کرنا شرعاً واجب ہے۔ فیض القدیر میں ہے، طاعت الامیر حق علی المرء المسلم ما لم یأمر بمعصیت اللہ فَإِذَا أَمَرَ بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ فَلَا طَاعَةَ، نیز احتیاطی تدابیر کا اختیار کرنا توکل علی اللہ کے خلاف نہیں ہے، بلکہ احتیاطی تدابیر کا اختیار نہ کرنا توکل علی اللہ کے خلاف ہے، کیونکہ توکل علی اللہ کی حقیقت ہے اعتماد القلب علی اللہ فی حصول ما ينفع العبد فی دینہ و دنیاہ ودفع ما یضرہ فی دینہ و دنیاہ،
یعنی کسی تدبیر یا سبب سے متوقع نفع کے حصول یا ضرر کے دفعیے کے لیے اللہ رب العزت کی ذات پر توکل کرنا کہ اگر اللہ رب العزت اس میں نفع چاہے گا تو نفع ہوگا ورنہ نہیں، کیونکہ اشیاء مؤثر بالذات نہیں ہیں۔ حضرت میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ بیماری متعدی ہونے کے بارے میں اسلامی نقطۂ نظر کیا ہے؟ دیکھیے، احادیث مبارکہ میں امراض کے متعدی بالتبع ہونے کی نفی ہے، یعنی بیماری خود سے متعدی نہیں ہوتی، البتہ احتیاط کا حکم دیا گیا ہے۔ ہاں، درجہ اسباب میں امراض بحکم الہی متعدی ہوتے ہیں، جیسا کہ لا یوریدن ممرض علی مصح اور فر من المجذوم کما تفر من الاسد وغیرہ احادیث مبارکہ میں وارد ہوا ہے۔ چنانچہ مخالطت و ملامست کی وجہ سے بیماری کا پھیلنا یہ شرعی نقطۂ نظر کے خلاف نہیں ہے۔ نیز منع عن الفرار عن الارض الاوبئہ سے تعدی امراض کا ثبوت ہوتا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طاعون زدہ علاقے سے فرار اختیار کرنے سے جو منع کیا ہے، علماء نے اس کی وجوہات میں یہ بھی تحریر کیا ہے کہ طاعون زدہ علاقے کو چھوڑ کر دوسری جگہ جانے سے وہ جگہ بھی وبا کی زد میں آ جائے گی، اور اگر لوگ اسی طرح بھاگتے رہے تو وبا کو ان کے ذریعے اپنی خوراک دور تک اور دیر تک حاصل ہوتی رہے گی اور وبا پر قابو پانا دسترس سے باہر ہو جائے گا۔ حضرت میرا سوال یہ ہے کہ کورونا کے زمانے میں مساجد کے بجائے گھروں میں جماعت قائم کرنے یا انفرادی نماز پڑھنے کی اجازت ہے؟ دیکھیے، خوف مرض اور اپنی جان کی حفاظت کے لیے مساجد کے بجائے گھروں میں نماز پڑھنے کی اجازت ہے، اور گھروں میں انفرادی نماز پڑھنے سے بہتر ہے کہ اہل خانہ کے ساتھ مل کر جماعت کر لی جائے۔ البتہ اگر گھر کے کسی فرد کو کورونا وبا لاحق ہو اور ساتھ مل کر جماعت کرنے میں تعدی مرض کا خوف ہو تو ایسی صورت میں گھروں میں انفرادی طور پر نمازیں ادا کر لی جائیں، انشاءاللہ جماعت کا ثواب حاصل ہو جائے گا۔ حضرت ماسک لگا کر نماز پڑھنا اور صفوں کے درمیان فاصلہ رکھنے کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے، عام حالات میں کپڑے، ہاتھ یا ماسک وغیرہ سے منہ ڈھک کر نماز پڑھنا مکروہ ہے، کیونکہ اس میں تشبہ بالمجوس اور خلل فی القراءت پایا جاتا ہے، مگر شریعت بندے کے لیے اپنے احکام کے ذریعے حرج و تنگی پیدا نہیں کرنا چاہتی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ما جعل علیکم فی الدین من حرج، نیز یہ فرمان بھی ہے یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، ہم تمہارے ساتھ یسر و سہولت کا معاملہ چاہتے ہیں نہ کہ عسر و تنگی کا، لہذا ماسک لگا کر نماز پڑھنا اور صفوں کے درمیان فاصلہ رکھنا یہ دونوں امر بحالت عذر شرعاً جائز و درست ہے۔ حضرت مفتی صاحب، کیا کورونا کی وجہ سے عام مسلمانوں کو حج و عمرہ سے روکا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، شدید ضرورت کی صورت میں جیسے کورونا وائرس کا پھیلاؤ یا حفاظتی اور انتظامی امور کی وجہ سے حج و عمرہ سے روکا جا سکتا ہے، جیسا کہ تاریخ میں کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے۔ یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سن 6 ہجری میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں پہلا حج ادا کیا گیا، اور اس کے بعد یہ سلسلہ ہر سال ادا ہوتا رہا، لیکن اس کے باوجود تاریخ میں تقریباً 40 مواقع ایسے ہیں جن میں حج ادا نہ ہو سکا۔ کئی بار خانہ کعبہ حاجیوں کے لیے بند رہا، جس کی کئی وجوہات تھی، ان میں بیت اللہ پر حملے سے لے کر سیاسی جھگڑے، وبا، سیلاب، چور اور ڈاکوؤں کا حاجیوں کے قافلے لوٹنا اور موسم کی انتہائی لہر شامل ہے۔ حضرت مفتی صاحب، کورونا کے زمانے میں مساجد کو بند کرنا کیسا ہے؟ عام حالات میں نماز کے اوقات میں مسجدوں کو بند کرنا منع عن الصلاۃ یعنی نماز سے روکنے کے مشابہ ہونے کی وجہ سے مکروہ تحریمی ہے، لیکن اگر حکومت وقت کسی ناگہانی مصیبت و آفت یا مرض عام سے حفاظتی تدبیر کے تحت عام مصلیوں کے لیے مسجدوں کو بند کرنے کا حکم دے تو تا قیام عذر عارض عام مصلیوں کے لیے مسجدوں کو بند کرنے کی گنجائش ہے۔
تاہم کلی طور پر مسجدوں کو بند کر دینا مقاصد بناء مساجد کے خلاف ہونے کی وجہ سے شرعاً جائز و درست نہیں ہوگا۔ حضرت میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ کورونا کے زمانے میں مسجد کے کسی حصے یا اس سے ملحق جگہ کو کووڈ سینٹر بنایا جا سکتا ہے یا نہیں؟ مسجدوں سے متعلق اللہ رب العزت کے فرمان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد اور فقہاء اعظام کی تصریحات کے مطابق یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ تعمیر مساجد کا بنیادی مقصد نماز، ذکر، تلاوت، اعتکاف اور تعلیم و تعلم ہے۔ لہذا کورونا وبا کے زمانے میں بھی مسجدوں کو کووڈ سینٹر بنانا شرعاً جائز نہیں ہے، کیونکہ اس سے مسجدوں کے بنیادی مقاصد فوت ہو جائیں گے، ان کا احترام ختم ہو جائے گا اور مسجدوں کے نجاست میں ملوث ہونے کا قوی اندیشہ ہے، جبکہ مسجدوں کے علاوہ بہت سے متبادل مقامات سرکاری و پرائیویٹ اسکول، کالج، شادی ہال وغیرہ موجود ہے جنہیں ہنگامی حالات میں کووڈ سینٹر بنایا جا سکتا ہے۔ حضرت مفتی صاحب، اللہ تبارک و تعالی آپ لوگوں کو دنیا و آخرت کی بھلائیاں عطا کرے۔ میں نے دیکھا کہ آپ حضرات نے میرے دوستوں کے سوالات کے جوابات بڑے ہی محققانہ انداز، سلیس و عام فہم اسلوب میں دیے۔ حضرت میرا سوال یہ ہے کہ کورونا سے متاثر مریض کی تیمارداری کا حکم کیا ہے؟ کیا ایسے مریض کو الگ تھلگ کر دینا اور اس کی تیمارداری نہ کرنا شرعاً جائز و درست ہے؟ دیکھیے، کورونا سے متاثر مریض کو الگ تھلگ کر دینا، اس کی تیمارداری نہ کرنا، محض اس ڈر، اس خیال اور اس فکر سے کہ کہیں ہمیں یہ بیماری نہ لگ جائے، بے سود تدبیر ہے، کیونکہ اللہ پاک نے جس کے مقدر میں اس بیماری میں مبتلا ہونا لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ اس لیے احتیاطی تدابیر کو اختیار کرتے ہوئے مریضوں کی عیادت اور ان کی تیمارداری کرتے رہنا چاہیے۔ یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے۔ اگر وہ مریض کافر ہے تو اس کی عیادت میں بھی کوئی حرج نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک یہودی کے بچے کی عیادت کرنا ثابت ہے۔ حضرت مفتی صاحب، کورونا میں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بہت سے خاندانوں نے جو اپنے مریضوں کے علاج کا خرچ برداشت نہیں کر سکتے تھے، اپنی نگاہوں کے سامنے اپنوں کو اس مرض سے لڑتے لڑتے جان دیتے دیکھا، تو اس سلسلے میں حکومت یا سماج کی کیا ذمہ داری ہے؟ کورونا سے متاثر مریض کے علاج کا خرچ اگر افراد خاندان برداشت نہ کر سکے تو حکومت وقت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان مریضوں کی دوا و علاج کا پورا انتظام کرے، اور اگر حکومت اپنے اس فرض میں کوتاہی کرتی ہے تو سماج و سوسائٹی کے وہ افراد جنہیں اللہ پاک نے مال و دولت سے نوازا ہے آگے بڑھ کر بلا تفریق مذہب و ملت اس طرح کے افراد کی مدد کرے۔ حضرت مفتی صاحب، اگر کسی مسلمان کا کورونا بیماری میں انتقال ہو جائے، ہسپتال کا عملہ اسے نہ غسل دے نہ تیمم کرائے اور نہ ہی میت کے ورثاء اور اس کے متعلقین کو اس کی اجازت دے، بلکہ میت کو مکمل پیک اور سل کر دے اور کھولنے کی قطعاً اجازت نہ ہو، تو اس صورت میں میت کے غسل اور نماز جنازہ کا حکم کیا ہوگا؟ اس طرح کے میت کو غسل دینے یا تیمم کرانے کی پوری کوشش کی جائے۔ WHO کی طرف سے جاری کردہ ہدایات انہیں بتائی جائے کہ اس مریض کو غسل دینے یا تیمم کرانے سے مرض متعدی نہیں ہوتا، انسان میت کے ساتھ پوری انسانیت کا معاملہ کیا جائے، اسے ایک مردہ جانور کی طرح کسی گڑھے میں یوں ہی نہ پھینک دیا جائے، کیونکہ یہ احترام انسانیت اور تعلیم شریعت کے سراسر خلاف ہے۔ لیکن اس کے باوجود کامیابی نہ ملے تو میت سے غسل ساقط ہو جائے گا، اور غسل کے ساقط ہونے کی وجہ سے نماز جنازہ ساقط نہیں ہوگی بلکہ وہ ادا کی جائے گی، کیونکہ فقہ کا قاعدہ ہے المیسور لا یسقط بالمعسور، جب کسی پورے امر کا کرنا متعذر و دشوار ہو تو اس کی وجہ سے اس کا باعث ساقط نہیں ہوتا ہے، یا یوں کہیے کہ امر غیر مقدور کی وجہ سے امر مقدور ساقط نہیں ہوتا، یعنی غسل و تیمم کے ناممکن ہونے کی وجہ سے نماز جنازہ ساقط نہیں ہوگی، وہ ادا کی جائے گی۔ حضرت بس آخری سوال یہ ہے کہ کورونا ویکسین کے متعلق آپ کی رائے کیا ہے؟ لگوانا چاہیے یا نہیں؟ لگوانا مباح ہے یا واجب؟ دیکھیے،
شرع اسلامی میں دوا و علاج کا حکم واجب نہیں، سنت ہے، یعنی سنت سے ثابت ہے، اس لیے ویکسین لگوانے کو ہم واجب نہیں کہتے. اور یہ بات ملک کی عدالت عظمیٰ سپریم کورٹ نے بھی کہی ہے کہ ہم کسی شخص کو ویکسین لگوانے پر مجبور نہیں کر سکتے. اس لیے ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ کورونا ویکسین لگوانا مباح ہے، بشرطے کہ وہ حرام اور مضر صحت اجزاء سے مرکب نہ ہو. بہت بہت شکریہ حضرات مفتیان کرام. آپ حضرات نے ہمارے تمام سوالوں کے جواب کتاب و سنت کی روشنی میں بڑے عام فہم اسلوب میں دیے. جزاک اللہ کے چشمم باز کر دی، جزاک اللہ کے چشمم باز کر دی، مرابا جانے جا ہم راز کر دی. آئیے اب ہم اس مجلس کا اختتام ان دعائیہ اشعار کے ساتھ کرتے ہیں. تیرے حضور جھکائے ہوئے ہے سر اپنے، تیرے حضور جھکائے ہوئے ہے سر اپنے، تو ہی نجات کا اب راستہ دکھا کوئی. فقط قہار نہیں ہے، فقط قہار نہیں ہے، کریم بھی ہے تو معاف کر دے جو ہم سے ہوئی خطا کوئی. ہر ایک شخص ترستا ہے مسکراہٹ کو، ہر ایک شخص ترستا ہے مسکراہٹ کو. اے ذوالجلال، اے ذوالجلال تو ہی معجزہ دکھا کوئی. آمین یا رب العالمین. ماشاءاللہ یہ تھے دارالافتاء کے طلباء جو دلائل عقلیہ اور نقلیہ، درایت اور روایت کی روشنی میں پیش آمدہ مسائل کا حل مدلل انداز میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہے تھے. اور وہ اپنے انداز سے یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ مذہب اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے جس کے پاس ہر مسئلے کا حل موجود ہے. ان طلبہ اعظام کو اپنے استاذ محترم حضرت مفتی جعفر صاحب کی جانب سے 500 روپے کا ایک قیمتی انعام دیا جا رہا ہے، آ کر کے وصول کریں. یہ دارالافتاء کے سبھی طلباء تھے. کتنے ہیں؟ 10. ان 10 طلباء کو بھی اتنا ہی انعام دیں گے جتنا دور حدیث کے طلباء کو، 1500 1500. ہم تو رہ جا جی. حاضرین محفل، ایک بات کے لیے دکھ کا اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ رئیس جامعہ کے دست راست، مشیر خاص، نائب رئیس جامعہ حضرت حافظ اسحاق صاحب علیہ الرحمہ کو اس مجلس میں نہ دیکھتے ہوئے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا ان آنکھوں کی روشنی گھٹ گئی ہے. نیز ہمارے بہت ہی موقر اور عزیز استاد محترم جامعہ کے تمام محافل، مجالس اور جلسوں کی آن بان شان ناظم مسابقات حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب فلاحی، انہیں بھی اس نورانی اور بابرکت محفل میں نہ دیکھ کر کے ایسا لگتا ہے کہ ان آنکھوں نے اپنی بینائی کو کھو دیا ہے. لیکن یہ مشیت ایزدی ہے، یہ خدا کا فیصلہ ہے، رضائے مولا برہما اولا. لیکن ہم اپنی جانب سے انہیں خراج عقیدت و محبت پیش کرتے ہیں اور ان کے لیے رفع درجات عظیم کی دعا کرتے ہیں. ان کی بے لوث خدمات انشاءاللہ تعالی جامعہ کے لیے ہمیشہ یاد رکھی جائے گی. یہی میری اور تمام ہی ارباب جامعہ کی طرف سے دعا ہیں. اس سال شعبہ تجوید و قرات سے 8 طلبہ قرات عشرہ کی تکمیل کر رہے ہیں. لہذا ان طلبہ میں سے ایک طالب علم عبدالرشید شولہ پوری کو درخواست کی جاتی ہے کہ وہ آئے اور نمونے کے طور پر کچھ تلاوت قرآن کریم کے آیات کی پیش فرمائیں.
أنا أقرأ برواية خلف عن سليم عن الإمام حمزة زيات الكوفي من طريق ابن بويان عن إدريس الحداد من كتاب الشاطبية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أأنتم أشد خلقا أم السماء بنيها رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعيها والجبال أرسيها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهيها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحيها صدق الله العظيم.